ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آدمی کو اپنی بیگم کے پاس جاتے وقت کیا عمل کرنا چاہیے۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر ہر بات کے آداب سکھلائے گئے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اسلام کے حساب سے مد نظر سے دیکھے کہ میرے ہر عمل کے اندر، میرے ہر کام کے اندر اسلام نے روشنی ڈالی ہے، تو اس عمل کے اندر مجھے کیسے چلنا چاہیے، اس بات کا علم حاصل کرنا ہر امت مسلمہ پر فرض ہے۔ اب جیسے یہود و نصارہ مسلمانوں سے کہتے تھے، ہاں جی ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی قضائے حاجت کے بھی آداب بتاتے ہیں۔ تو صحابہ نے کیا جواب دیا؟ ہاں بالکل بتاتے ہیں، یعنی فخر کے ساتھ جواب دیا۔ یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر قضائے حاجت کے بھی آداب بتائے جاتے ہیں، اور اسی طرح اسلام کے معاملے میں انسان کو شرمانا نہیں چاہیے، سب سے پہلی بات۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر صحابیات نہیں شرماتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی، ہم بیٹھی ہوئی تھیں، تو ایک عورت آئی، اس نے آ کے سوال کیا، اللہ کے نبی جیسے مرد نیند میں دیکھتے ہیں اور ان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اگر اسی طرح ہم عورتیں دیکھیں تو کیا ہمارے اوپر بھی غسل فرض ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت ہمیں شرم محسوس ہوئی، لیکن چونکہ یہ دین کے ساتھ تعلق رکھتی تھی بات، تو اس وقت کی اس عورت نے، صحابیہ نے اگر یہ سوال نہ کیا ہوتا، شاید اس کا جواب ہم تک نہ پہنچتا۔ اگر عورت شرم کر جاتی، یہ بات نہ پوچھتی، تو یہ مسئلہ کیسے کھلتا؟ اس لیے ہم آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو فحاشی کا علم ہو چکا ہے۔ یہ اتنے حالات گمبھیر ہو چکے ہیں، نیٹ کا زمانہ، کمپیوٹر کا زمانہ، پھر یہ ٹچ موبائل کا زمانہ، اس کے اندر برائی پھیل چکی ہے۔ ہمیں اس معاملے میں کبھی شرم نہیں آئی کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح کنٹرول کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں مولوی صاحب سے بیٹھ کر کے یہ بات پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں اپنی بیگم کے پاس جاؤں تو کیا پڑھوں، حالانکہ سنت ہے انسان جب اس کی شادی ہو تو سب سے پہلے اس کو ایسی کتاب کسی عالم دین سے حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس کو شادی کے دوران پیش آنے والے حالات سے کیسے نمٹنا ہے۔ اس کی زندگی کی جو ہے نا ابتدا ہو رہی ہے، اگر ابتدا ہی اس کی صحیح نہیں ہے اسلام کے مطابق تو ساری زندگی پریشانی ہے۔ جبکہ اسلام نے انسان کو پہلی رات سے ہی تعلیم دی ہے کہ آپ نے نکاح کے بعد جب اپنی بیگم کو اپنے گھر میں لانا ہے تو کیا کرنا ہے۔ اگر ہم اس پہلی رات کی ابتدا اسلام کے عین مطابق کریں تو میں سمجھتا ہوں اسلام کے اندر خیر ہی خیر ہے، اور اس آدمی کی ساری زندگی انشاءاللہ خیر سے گزرے گی۔ صرف ایک رات کی بات ہے، ایک رات کے اندر اسلام کے مطابق زندگی کو سٹارٹ کرو، اگلی ساری زندگی آپ کی اللہ کے حوالے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھلائی ہے کہ جب آپ اپنی بیگم کو گھر لے کے آتے ہو تو گھر لے کے آنے کے بعد آپ سب سے پہلے 2 رکعت نوافل ادا کرو۔ ہاں جی، 2 رکعت نفل جب ادا کرو گے اس کے اندر آپ اپنی بیگم کو بھی وضو کرواؤ گے۔ اب ہم کیا سوچتے ہیں کہ آج کے دور میں بیگم جو ہے وہ تو 10,000 روپے بھر کے بیوٹی پارلر کر کے آئی بیٹھی، اب اس کو کیسے وضو کروائیں؟ اب ہم 10,000 کی اہمیت کو دیکھتے ہیں کہ میری بیگم کا 10,000 یا 20,000 سے بیوٹی پارلر سے ہو کر کے میک اپ آیا ہے، میں اس کو وضو کرواتا ہوں، سارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ اس نے میک اپ تیرے لیے کیا ہے نا، اس نے کسی اور کو تو نہیں دکھانا۔ اب کیوں نہ میں اس میک اپ کو اہمیت دینے کی بجائے اس کو وضو کروا کے اپنے ساتھ نوافل ادا کروں کہ یا اللہ، عورت اپنے دل میں سوچے یا اللہ یہ 2 نوافل اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ تو نے مجھے اتنا اچھا خامد عطا کیا ہے، شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ اور اسی طرح خامد بھی اپنی عورت کے بارے میں یہ سوچے یا اللہ یہ 2 نفل تیرے شکرانے کے پڑھ رہا ہوں، تو نے مجھے اتنی بیوی اچھی عطا فرمائی۔ جب انسان اس نیت سے نوافل ادا کرے گا تو یقین رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے کہ جس امید سے رب کا شکریہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس امید پہ کبھی بھی پانی نہیں پھرنے دے گا، اس دونوں جوڑی کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے وضو کیا، 2 نفل ادا کیے، 2 نفل ادا کرنے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیگم کے بالوں کو پکڑیں اور اس کو پکڑنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ یا اللہ میں اس کے ہر اس خیر کی تجھ سے تمنا رکھتا ہوں، سوال کرتا ہوں جس پر اس کو تو نے پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام کی تمام برائیوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ زندگی میں صرف ایک دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے، کس دن؟ جس دن آپ اپنی بیگم کو بیاہ کے شادی کر کے گھر لے کے آتے۔ اب جب آپ کی ابتدا کے اندر سب سے پہلا سٹیپ تھا اپنی بیوی کے تمام قسم کے شرور سے بچنے کا، وہ آپ کو دعا یاد نہیں، اپنے سارے کام یاد رکھے ہیں، یہاں پہ کون سی لائٹ لگنی ہے وہ بھی پتہ ہے، مہمانوں کو آنے کے بعد ان کو کہاں بٹھانا ہے یہ بھی یاد تھا، ہیں جی، کون سے مہمان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اس کو کہاں پہ ٹھہرانا ہے، وہ کمروں کا گھروں کا بندوبست کیا، سارے بندوبست کیے۔ ابتدا جہاں سے کرنی تھی گھر کی، خاندان کی، اس ابتدا کے بارے میں کچھ یاد نہیں۔ کیسی زندگی ہے؟ ہم ہر معاملے میں اسلام کو پس پش ڈالتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے اکثر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد گھروں کے اندر فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے اس کی ابتدا؟ عورت کے اندر جو رب نے شر رکھا ہے اس شر سے پناہ مانگنے کے لیے جو دعا تھی وہ ہم نے نہیں پڑھی ہے، ابتدا ہی غلط ہے۔ چلو ایک آدمی ہے، پھر ایک یہاں پہ یہ غلطی، دوسری غلطی، ہم جب اپنی بیگم کے پاس ہم بستری کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت سنت ہے یہ دعا پڑھو، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ یا اللہ ہم جس کام کی طرف جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کام باعث ثواب بھی، اگر انسان کی نیت صحیح ہو، اسلام نے ہم بستری کو بھی باعث ثواب قرار دیا۔ اب دیکھیں ایک صحابی کو، صحابہ کرام کے سامنے جب نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، صحابہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم بستری کے اندر بھی ثواب رکھے ہیں، حالانکہ مرد اپنی خواہش کو پورا کرنے کی گھر سے جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں، اگر تم اپنی ہم بستری کر کے عورت کو دوسری جگہ گناہ سے بچاتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے باعث ثواب ہے۔ ظاہری بات ہے جب مرد اپنی عورت کی طرف توجہ نہیں دے گا تو عورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جذبات پیدا کیے ہیں، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے نیکی کی وہ بچ جاتی ہے۔ اگر کسی کا ایمان کمزور ہو تو ظاہری بات ہے جب خاوند اس کے قریب نہیں جائے گا وہ کسی اور جگہ گناہ کی طرف مائل ہوگی، تو اس کو گناہ سے بچانے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ انسان اپنی بیگم کی خواہشات کو بھی پورا کرے، جس طرح ہمارا حق ہے اسی طرح ان کا بھی حق ہے۔ جب اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ثواب بھی رکھا ہے، دنیاوی خواہش کو پورا کرنے کا بندوبست بھی فرمایا ہے، تسکین، ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ہم مردوں کے لیے باعث تسکین بنایا ہے، اس تسکین کے اندر بھی اگر اسلام کے مطابق کام کیا جائے تو اجر ہے۔ اب دعا پڑھیے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ کام شروع کرتا ہوں جس رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا ہے نا، اس کے نام سے شروع کرتا ہوں جس نے یہ نظام بنایا ہے مرد اور عورت کا۔ کس بات سے؟ کہ اللہ تجھ سے دعا ہے، اللہم اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، جنبنا الشیطان، ہم دونوں کو شیطان سے بچا لے، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو رزق تم ہم دونوں آپس میں ملنے والے ہیں اور ہمارے ملنے کی وجہ سے جو اولاد تم ہم رزق کے طور پر دے گا، مقدر میں جو اولاد لکھی ہے، یا اللہ اگر اس ہم بستری کے اندر وہ اولاد لکھی ہے تو یا اللہ اس اولاد کو بھی شیطان کے شر سے بچا۔ اب کتنی پیاری دعا ہے، ہم نے اس دنیا کی ساری باتیں یاد رکھی تھی، شادی کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے کہ ہمارے رشتہ داروں میں گلہ نہ دے دیں تم نے انتظام پورا نہیں کیا، اور بد نصیب ہے وہ آدمی جس نے سارے بندوبست کیے ہیں لیکن اپنی زندگی کی اسٹارٹنگ کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دعا یاد نہیں ہے، اور پھر جب دعا یاد نہیں ہے تو شیطان سے کیسے بچے گا؟ شیطان، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بتائی ہے، وہ کیا ہے کہ انسان جب باتھ روم میں جاتا ہے نا تو وہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھ کے آپ باتھ روم میں جائیں گے، شیطان باتھ روم کے اندر بھی بیٹھا ہوتا ہے، ویسے وہ آپ کو مجھے تکبر سکھاتا ہے، لیکن جب ہم اللہ اکبر
شیطان کو دیکھتے ہیں تو وہ خود تکبر نہیں کرتا، اب جتنا بھی بھیڑا سے بھیڑا بندہ ہو باتھ روم میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، مجبوری ہوتی ہے تو جاتا ہے، باتھ روم میں جانا کسی کو پسند نہیں ہے، لیکن انسان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، مومن کو اسلام سے دور کرنے کے لیے شیطان کو باتھ روم میں ڈیرا ڈالنا پڑے تب بھی وہ فخر محسوس نہیں کرتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے فخر کرتے ہیں، ہمیں وہ سکھاتا ہے کہ یہاں پہ فخر کرو، کسی سے سلام نہ کرو، اس نے تجھے سلام نہیں کیا تو تو کیوں کرتا ہے، اس طرح کی باتیں وہ ہمیں سکھاتا ہے، لیکن خود یہ کام نہیں کرتا ہے ہمیں ورگلانے کے لیے۔ تو ہمیں بھی ناخن جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص باتھ روم میں جاتے ہوئے یہ دعا نہیں پڑھتے تو شیطان بسا اوقات ان پہ حملہ بھی کرتے ہیں اور ان کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں۔ جب آپ یہ دعا پڑھ لو گے شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے انسان کی ابتدا میرے دوستو بھائیوں اس بات سے ہوتی ہے کہ آج انسان کی سہاگ رات ہے، سہاگ رات پوری زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اگر ہم اس کو اسلام کے مطابق ان دو چھوٹی سی دعاؤں کے ساتھ ابتدا کریں جو اتنی لمبی نہیں ہے، ان چھوٹی سی دعاؤں کے ساتھ اگر ابتدا کریں تو ہماری ساری زندگی بلکہ آنے والی ساری اولاد جب بھی ہم اپنی بیگم کے پاس جائیں اس دعا کو پڑھیں، ہم بھی شیطان کے شر سے محفوظ، ہماری بیگم بھی شر سے محفوظ اور پیدا ہونے والی اولاد بھی شیطان کے شر سے محفوظ۔ اب یہ سودا وارے کا ہے کہ نہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس انداز کی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے جو انداز اللہ نے نبی کے ذریعہ ہم تک پہنچایا ہے۔